تاخیر تھوڑی سی ہوگی ہے فیصلہ آنے میں، کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا حوالہ ہے؟ جی سمر، اگر ہم یہاں اگر اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی اگر میں عکاسی کروں تو اس وقت سپریم کورٹ میں ہر بندہ اس حوالے سے انتظار کر رہا ہے کہ جو 5:45 کا ٹائم دیا گیا تھا وہ 5:45 سے اب تقریباً 6:30 بج چکے ہیں، پونا گھنٹہ زیادہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک جج صاحبان جو ہیں وہ اپنا جو ریسیس روم ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچے، اور کمرہ عدالت میں ان کو پہنچنے میں وہاں اگر ریسیس روم میں پہنچتے ہیں تو وہاں سے تقریباً 2 منٹ ان کو لگیں گے کمرہ عدالت میں پہنچنے میں۔ اور اگر کمرہ عدالت کی عکاسی کروں تو یہاں پر جو سینئر وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں بابر احمان اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس صلاحی اور ان کے ساتھ جو ان کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی یہاں کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور جبکہ بات کی جائے اگر سیکیورٹی کی تھی تو وہ زیادہ یہاں پر ہائی الرٹ کی جا چکی ہے، اور کوشش کی جا رہی کہ کوئی بھی غیر ضروری بندہ جو ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہر جو یہاں پر چاہے جرنلسٹ ہو یا کوئی وکیل ہو یا کوئی معزز سیاستدان ہو، ان میں سے تمام کی یہ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت کب آئے گی، کب کمرہ عدالت میں جج صاحبان بیٹھیں گے اور فیصلہ سنائیں گے۔ اس کمرے کے اندر جاوید سمرو صاحب، حکومتی اتحاد کے وکلاء بھی موجود ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی، ان میں سے ہمیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمیں نظر آئے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ فاروق نائک صاحب کے چیمبر کے کچھ لوگ ہیں جو ان کا اسٹاف ہے، وہ ہمیں یہاں پر ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ باقی عرفان قادر صاحب کا جو اسٹاف ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ البتہ یہ میں کہوں گا کہ جو اس میں صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، باقی جو دیگر وکلاء ہیں ان کے اسٹاف یہاں پر موجود ہے تاکہ وہ بقلم خود اس سارے فیصلے کا جو ہے وہ سنیں اور اپنے جو سینئرز کو اس بارے میں آگاہ کر سکیں۔ ایک چیز اویس صاحب میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ یہ پورے عمل کے دوران جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے بھی کامران مرتضیٰ کے ذریعے ایک درخواست دی تھی، انہوں نے ابھی تک آ کر سپریم کورٹ میں نہ کوئی آرگیو کیا ہے، نہ ہی انہوں نے اپنی وہ درخواست جو ہے وہ واپس لی ہے، تو وہ ابھی بھی میں یہ کہوں گا ٹیکنیکلی سپریم کورٹ میں کہ وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے، اور اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ جو آج آرڈر جاری کرے گی، موسٹلی یہ آرڈر جو ہوگا وہ شارٹ آرڈر ہوگا، ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس آج کے فیصلے کی بعد میں جاری کی جائیں گی، اس میں شاید اس کا ذکر ہو۔ اور اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ، ہر انسان جو یہاں موجود ہے سپریم کورٹ میں، وہ تمام کے تمام لوگوں کی نظریں کورٹ روم نمبر 1 میں ہیں کہ کس ٹائم جج صاحبان آئیں گے اور بیٹھ کر اپنا جو ہے فیصلہ سنائیں گے۔ نہیں، لیکن ایک بات بتائیں سومرو، یہ ایک پوائنٹ پہ میں ٹکر پڑ رہا تھا جہاں یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی اور نے اگر آ کے بات کرنی ہے تو روسٹرم پہ بات کر لے، تو اگر اس وقت جے یو آئی کے لوگ نہیں گئے روسٹرم پہ ان کے لائرز، تو پھر تو وہ ختم ہوگی بات، انہوں نے اپنا موقع خود ہی ضائع کر دیا نا۔ جی بالکل، آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں مالک صاحب، لیکن دیکھیں جب تک آپ روسٹرم پر آ کر کہیں گے نہیں، تب تک وہ چیز واپس لیں گے نہیں یا اس پر آرگیو نہیں کریں گے تو وہ چیز تب تک ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے چونکہ پی ڈی ایم کا وہ حصہ ہیں، تو پی ڈی ایم کی جانب سے آج آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کے ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں، حمزہ شہباز کی جانب سے جو ان کے وکیل تھے وہ، اور باقی فاروق نائک صاحب تھے، انہوں نے اسٹریٹ اوے آ کے عدالت کے سامنے آرگیو مختصر سا کیا کہ جی ہمارا چونکہ بائیکاٹ کا اعلان کیا جا چکا ہے تو ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں تو ان کی درخواست ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے، ہاں البتہ اس کو عدالت کس اینگل سے دیکھتی ہے، اپنے فیصلے میں اس کو کہاں تک رکھتی ہے، تو یہ چیز اب عدالت کے اوپر پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، پوری سپریم کورٹ کے ہاتھے میں آپ کو کوئی ملنگ یا مجنو ٹائپ ایسا نظر آیا جو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ پرویز الہی صاحب کے خلاف چلا جائے؟ میری جتنے بھی مالک صاحب وکلاء کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ، یا ایون یہ بھی کہہ لیں کہ جو یہاں پہ پولیس اہلکار موجود ہیں ڈیوٹی پہ، جو صبح 8 بجے سے یہاں ڈیوٹی پہ موجود ہیں، تو ان میں سے مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو یہ کہے کہ جی یہ حمزہ شہباز کے حق میں فیصلہ جائے گا اور پرویز الہی کے خلاف جائے گا۔ یہ جاوید یہ بتائیے گا کہ یہ تو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور سارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ ریویو میں جائیں گے، تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ ارے صاحب دیکھیں، یہ اس وقت ہم دیکھیں تو 2 چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جس پہ جو ہے حکمران اتحاد وہ ریویو داخل کر سکتا ہے۔ ایک میں 50% چانسز ہیں، دوسرے میں تو 100% ان کے پاس چانسز ہیں، کیونکہ جو فل کورٹ والا فیصلہ گزشتہ روز عدالت نے سنایا تو ان میں ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ریویو پٹیشن عدالت میں داخل کرے۔ البتہ ابھی جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے میں اگر ان کا کہیں ذکر ہوا
तो उनके पास राइट फिर मौजूद होगा कि वो इसमें भी जो आज फैसला भी अदालत कुछ देर के बाद सुनाएगी उसमें भी रिव्यू फाइल करे। लेकिन अभी तक ये चूंकि प्रीमेच्योर है और कोई इसमें चीज वाज़ेह नजर नहीं आ रही, तो इस हवाले से ये और रिव्यू पटिशन दाखिल हो सकती हैं। रिव्यू का ये तरीकाकार होता है कानून के मुताबिक कि 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी फैसले के पर जो है वो आपके पास राइट है कि आप रिव्यू पटिशन फाइल करें। और यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जिसे आप कह सकते हैं, कि उसमें फिर ये होता है जो रिव्यू पटिशन आप दायर करेंगे वो वही बेंच जो है उसको उस रिव्यू पटिशन को सुनेगा। वो जाहिर है अगर फुल कोर्ट पे रिव्यू पटिशन आती है तो फिर यही मौजूद 3 जज साहबान जो हैं उस रिव्यू पटिशन को समाअत करेंगे। लेकिन जावेद सोमर साहब, उसमें आपका फरीक होना जरूरी नहीं है उस केस के अंदर? जो रिव्यू पटिशन फाइल करता है एग्रीड पार्टी के तौर पर, ये तो बाइकआउट करके चले गए थे, एक्स पार्टी ये प्रोसीडिंग हुई है उसके बाद। नहीं, देखिए दो चीजें समझने की हैं। जो फुल कोर्ट की दरख्वास्त थी वो अलग थी, वो तो अलग है। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ जो आज सुना जा रहा है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से। परवेज इलाही साहब की जो दरख्वास्त है वो अलग है, उसका फैसला अभी आना है। उसमें चूंकि वो बाइकाट कर चुके हैं तो इनको कोई भी राइट अब नहीं है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि उनको राइट नहीं है कि वो जाके इसके ऊपर रिव्यू करें, लेकिन फैसले के अंदर कहीं इनका कहीं जिक्र आ गया तो फिर उनके पास राइट है कि वो इसके ऊपर आकर कोई रिव्यू करे या इसका जायजा ले या किसी से डिस्कस करने के बाद कोई कानूनी नुक्ता निकाल कर इस पर रिव्यू कर सकते हैं। वो अगर उसमें जिक्र नहीं है तो फिर रिव्यू मुमकिन नहीं है। ये जो 20-25 लोग जो डीसीट हुए थे उनकी भी रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है कि जी हमारी भी जो इमरान खान साहब ने हिदायत दी थी वो हमें मौसूल नहीं हुई थी और पार्लिमानी कमेटी को, तो वो भी क्लब होगी इसके साथ या वो अलग सुनवाई होगी? नहीं सर, उसकी अवैध साहब उसकी अलग से सुनवाई होगी। ये केस टोटली अलग है। इसके अंदर तो 1 पॉइंट एक प्रेयर है कि जी आया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो अदालती फैसले के मुताबिक है या नहीं है, इस पर आज फैसला आना है। वो जो मामला है वो अलग है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आज भी कुछ एमपीएस की जानिब से उनके वकला ने दरख्वास्तें दायर की थी जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था जिनका, लेकिन चूंकि सुबह जब ये ऐलान किया जा चुका था पहले ही पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से और उनके वकला ने जब अदालत में स्टेटमेंट दे दी तो उस स्टेटमेंट के बाद वो दरख्वास्तें फाइल नहीं हुई। वो फरीक बनना चाहते थे। 3 से ऐसी 4 दरख्वास्तें आई थी, मुख्तलिफ एमपीएस थे जो पंजाब असेंबली के, उन्होंने फिर दरख्वास्तें दायर नहीं की। तो ये चीज अब देखें। और दूसरा जो अगर हमने यहाँ पर डिस्कस किया सीनियर काउंसिल्स के साथ जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि अगर जेयूए वाली दरख्वास्त वो इस केस के अंदर या इस फैसले के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर जाती है फिर जेयूआई को राइट बन जाएगा कि वो इसमें रिव्यू करें। लेकिन जाहिर है अब उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया तो डिटेल जजमेंट जब आएगी तो उसमें उसकी रीजन लिखी होगी कि उन्होंने क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या किया जा सकता है इस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया जावेद सोमरो। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे, जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस पर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। चूँकि इस वक्त इंतज़ार है हर किसी को कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर भी कि क्या फैसला आता है। जजेस जो हैं वो अभी पहुँचे नहीं अपने रिसर्च रूम के अंदर भी, वहाँ से जावेद सोमरो बता रहे हैं कि 2 मिनट मजीद में लगते हैं वहाँ से कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर आने में। तो हम लग रहा है वहाँ से कुछ